قرآن سے اعراض کے نقصانات، یعنی قرآن سے منہ پھیر لینا، قرآن سے روگردانی کرنا، اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند مرتبہ عطا کرتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ایسے واقعات ان سے بیان کرتے رہو، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر ایسے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بس لگ گیا، قرآن کو بھلا دیا اور گمراہ ہو گیا، یعنی اس کی زندگی پریکٹیکلی قرآن کے اپوزٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دنیا کے فائدے حاصل کرنے تھے اور وہ دنیا کے فائدے کمانے کی خاطر قرآن کے خلاف زندگی بسر کرنے لگا۔ تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ کتا جو ہے وہ لالچ میں مشہور ہے، کہ اگر یعنی کتے کی طرف پتھر بھی پھینکو تو وہ سمجھتا ہڈی آئی ہے، وہ اس کو بھی ضرور ایک دفعہ سونگے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دیں تو بھی بیٹھ کے زبان لٹکائے رکھتا ہے، یعنی اس کی لالچ کسی وقت ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص ہر وقت دنیا کمانے کی فکر میں رہتا ہے اور قرآن کے لیے کچھ بھی وقت نہیں نکالتا۔ تو یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ایسے واقعات ان سے بیان کرتے رہو، شاید کہ غور و فکر کریں۔ کیوں؟ تاکہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیں۔ زندگی تنگ ہونا، یعنی قرآن کو چھوڑنے کا دنیا میں کیا نقصان، منہ پھیرا۔ یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے عربک ٹیکسٹ میں، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، قرآن کی نصیحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں نصیحت کرتے ہیں؟ قرآن میں ہی کرتے ہیں۔ تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، یعنی دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ یعنی قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر بھلانے، نہ پڑھنے، اس کے لیے وقت نہ نکالنے، اس کو اگنور کرنے کے نقصان کیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا سینہ تنگ، دل تنگ، گھر تنگ، اس کے حالات تنگ، معاشی مالی پریشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان سمجھ جائے اور اپنی آخرت کو بہتر بنائے، لیکن جو نہیں سمجھے گا پھر اس کے لیے آخرت میں بھی کیا ہوگا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا، اس لیے آج تمہارا یہ انجام ہو رہا ہے۔ گھروں سے برکت اٹھ جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، یقیناً قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے گھروں میں برکت نہیں ہوتی جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ شیطان اور برے ساتھیوں کا منہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ذکر یہاں رحمان کا قرآن ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، یعنی شیاطین، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، یعنی جس طرح مشرق اور مغرب ہے اتنا فاصلہ ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، تم میرے دوست نہ ہوتے دنیا میں، تم میرے پیچھے نہ لگتے، بس وہ برا ساتھی ہے، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جب کہ تم نے ظلم کیا، کہ بے شک تم سب عذاب میں مشترک، سب اکٹھے ہو ایک ہی جگہ، انسان بھی اور اس کا دوست شیطان بھی، چاہے وہ انسانی دوست ہو یا جناتی دوست ہو۔ تو اس لیے
کوئی بھی ایسا دوست، کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے اور آپ کو گھیرے اپنی خواہشات کے لیے اور قرآن کے لیے وقت نہ نکالنے دے، تو اس سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ موت کے بعد سخت سزا ملنا، یعنی قرآن چھوڑنے کا نقصان ایک اور یہ بھی ہے، اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو کہ وہ سنتا ہے، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی عشاء بھی نہیں پڑھتا تھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچے نے حفظ کیا اور اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ احادیث شیئر کریں تاکہ جو پڑھ نہیں رہے وہ پڑھیں، جو پڑھ چکے ہیں اس کو سنبھالیں، اور جو پڑھ کے بھٹک رہے ہیں وہ واپس پلٹیں، کیونکہ ہم نے بالآخر ایک دن جانا اللہ ہی کے پاس ہے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن رسوائی کا سبب وہ بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کے لیے وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ آج ہم سب اپنے اوقات کو دن کے 24 گھنٹے میں یہ دیکھیں، یہ کیلکولیٹ کریں کہ ہم کتنی دیر اس قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہم سب دیکھیں کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ یا کچھ بھی نہیں۔ نماز میں کتنا حصہ ہے، تلاوت کا کتنا حصہ ہے، لسننگ کا کتنا ہے، غور و فکر کا کتنا ہے، کسی سے پڑھنے کا کتنا ہے، کسی کو پڑھانے کا کتنا ہے، اور عمل کا کتنا ہے۔ کیا میسج ملا اس میں سے؟ انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ جی، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک اور دوسری حدیث میں جو اس کو ابینڈن کر دیتا ہے تو اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ جی، بس ایسے لیبر روم واش روم سے مختلف ہے۔ جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے اور شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو صرف لسننگ کی حد تک کوئی حرج نہیں، یعنی کان میں پڑھ رہا ہے نا، اگر مثلا اگر آپ واش روم میں بھی ہیں تو کہیں دور قرآن لگا ہوا ہے، کان میں پڑھ رہا ہے تو آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، آپ وہاں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، خود نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آواز آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے اس کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو بالکل ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا 30 ایئرز آف ایج، اور کوما میں تھا وہ۔ اس دوران میری مدر نے صرف سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، اس کے قریب آئی سی یو میں جاتی تھی جب مجھے اجازت ملتی تھی۔ آپ یقین کریے کہ اس کے بریل کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں چھوٹے نہیں تھے۔ اس کا جو علاج ہوتا تھا وہ کرواتی نہیں ہوں، لیکن سورہ رحمان ہر دن جب ان کو وقت ملتا تھا وہ میں جاتی تھی، صبح شام سے سورہ رحمان اس کو سناتی تھی، اور خود میری مدر کے ورڈ سے قوموں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہنے دیکھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے جب سورہ رحمان پڑھتی تھی۔ تو یہ اللہ کا عالم کہ اس کو سمجھ آتی تھی کہ اللہ اس کے دل پہ تھا، وہ روزے کی حالت میں تھا اس کو۔ تو آپ یقین کریے کہ آج وہ ماشاء اللہ اسٹیج کر چکا ہے، اس کا پرسوں MRI ہوا ہے، یہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم حیران نہیں تھے ہم بچ کیسے گئے، اور اگر بچ گئے تو آج بھی تمہیں کوئی ڈسپلن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں، یعنی قرآن کا بعض حصہ خاص طور پر، چاہے وہ سورۃ رحمان ہو، سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی اور، جو شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی کیور بھی، اور رحمت کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈسیبلٹی نہیں۔ جی، قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنے گا، کیونکہ سارے نبی جو ہیں پیغمبر سارے اپنی اپنی قوم کی گواہی دیں گے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن نے میرے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تو اس سے بڑی رسوائی ہمارے لیے ہو گیا۔ صحیح۔ قرآن کے حقوق، قرآن کے 5 حقوق ہیں۔
جو یہ ہیں. نمبر 1 حق التلاوت، تلاوت کرنا. نمبر 2 حق الحفظ، حفظ کرنا. نمبر 3 حق التدبر، غور و فکر کرنا اس میں. نمبر 4 حق العمل، اس پر عمل کرنا. نمبر 5 حق التبلیغ، اسے دوسروں تک پہنچانا. نمبر 1 حق التلاوہ، تلاوت کرنا. یہ کتاب کے وارثوں کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا دی ہے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں. ہمیں کتاب دی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تلاوت کریں اور ایسی تلاوت کریں جیسی کرنی چاہیے تو وہی دراصل اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. یعنی یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی صحیح طور پر تلاوت کریں. تلاوت کرنا قرآن کی تزیین ہے. شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف کو لے کر گزرا، یعنی سونے کا پانی اوپر لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. جیسے آتا ہے نا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، زینت بخشو. دوسرا ہے حق الحفظ، حفظ کرنا. قرآن حفظ کے لیے آسان کیا گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے، ان کو ادا کرنے، اس کے معنی کو علم اور فہم کی خاطر نہایت آسان اور سہل بنایا. کیونکہ قرآن لفظ کے اعتبار سے نہایت اچھا، معنی کے اعتبار سے سب سے سچا اور تفسیر کے اعتبار سے سب سے واضح کلام ہے. جو کوئی قرآن پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اللہ اس کے مقصود کو نہایت آسان اور اس کے لیے سہل بنا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کام مشکل نہیں. یعنی اس کو حفظ کرنے کی بھی کوشش جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا. حفظ کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کرنا، یعنی اس حصے کو پڑھتے رہنا تاکہ بھول نہ جائے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی کرے گا تو اسے روک سکے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں. یعنی یہ کہنا ہی بڑی بری بات ہے کہ میں بھول گیا ہوں. یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. کیونکہ انسان پھر اپنے آپ کو ایک آسانی دے دیتا ہے کہ اچھا دل سے وہ جو پریشانی ہوتی ہے یا اس کو یاد کرنے کی فکر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم نے مان لیا کہ ہاں بھائی بھول گیا ہوں، ایڈمٹ کر لیا، کنفیس کر لیا. تو کنفیشن سے اپنی پریشانی دور نہ کریں بلکہ جو بھول گیا ہے اس کو دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیں. بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے، یعنی وہ کیا بھولا، اس کو بھلوا دیا گیا. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی صورت یاد کی پھر آپ نے اس کو پڑھا نہیں، کچھ عرصہ ایسے غفلت میں گزارا تو دوبارہ وہ آپ کے لیے ایسی ہوگی جیسے آپ نے کبھی اس کو یاد ہی نہ کیا ہو. قرآن حفظ کرنے کی اہمیت اور فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. قرآن حفظ کرنا ایسا طریقہ ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو حفظ کیا.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال اس کا دورہ کرتے تھے، یعنی اس کو دہراتے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ اس کا مطلب وہ ہے جو ائمہ حدیث نے بیان کیا، جن میں بہقی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے شعب الایمان میں کہا کہ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی جس نے قرآن سینے میں اٹھایا اور اس کی قرات کی، اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی چمڑے سے مراد ہماری سکن ہے، اور دل کے اندر اس کو رکھا تو پھر کیا ہوا؟ ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن ہے، آگ اس کو نہیں جلائے گی، یعنی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی اس کو۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو یہ حدیثیں ضرور سنائیں۔ حافظ قرآن عزت و تکریم کا حقدار ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تکریم میں سے یعنی عزت کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے، یعنی بوڑھے شخص کا، اور قرآن کے حامل کی عزت کی جائے۔ بزرگوں کی عزت کیا ہے؟ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عزت دینا، اور قرآن کے حامل کی عزت جو نہ اس میں غلوف کرنے والا ہو اور نہ اس سے جفا کرنے والا ہو، یعنی اس سے جفا کرنے والا نہ ہو مطلب یہ کہ اس کو چھوڑنے والا نہ ہو، اس سے بے وفائی کرنے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کا اکرام کیا جائے۔ تو ہمارا دین ادب کا دین ہے، جس میں بزرگوں کا احترام سکھایا گیا، ولی الامر کا احترام سکھایا گیا، قرآن پڑھنے والے کا احترام سکھایا گیا۔ حافظ قرآن بلند مرتبے اور اونچے مقام والا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک اور پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے، یعنی محروم کوئی بھی نہیں۔ کسی طرح بھی کوئی جو قرآن سے محبت کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ حافظ قرآن امامت کا حقدار ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو، پھر اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو جو ان میں سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے، پھر اگر وہ سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہو، پھر اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو ان میں زیادہ عمر والا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی جتنی کسی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کا احترام لازمی ہے۔ حفظ قرآن دنیا میں بھی بلند مرتبے کا باعث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے 2 شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے تھے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اسی کو پہلے اتارتے تھے، یعنی قبر میں پہلے اس کو رکھتے تھے، یعنی اس کو عزت احترام دینے کے لیے اس کو آگے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کے قرآن کی تحفیظ کو سراہنا کا مطلب ہے اپریشیٹ کرتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سیدنا زید نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی، اور آپ نے فرمایا، اے زید، میرے لیے یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، کیونکہ اپنے خطوں کے حوالے سے اللہ کی قسم مجھے یہود پر اعتماد نہیں، یعنی تم ان کی زبان سیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔
حفظ قرآن کی وجہ سے بچوں کو امام بنانا. سیدنا عمرو بن سلمہ کہتے ہیں چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی، اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام لانے میں جلدی کی. پھر جب مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ان کی قوم جلدی مسلمان ہوئی اور ان کے والد بھی جلدی آئے. پھر جب مدینہ سے واپس آئے تو کہا میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. پھر فرمایا فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو. یعنی اسلام لانے کے بعد پہلی چیز کیا امپورٹنٹ تھی؟ نماز. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص آذان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. لوگوں نے اندازہ کیا کہ کسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا، کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا. چھوٹا بچہ صرف جو ٹریولرز ہوتے تھے ان کے قبیلے سے گزرتے تھے ان سے قرآن سن کر قرآن یاد کرتا رہا. تو آپ دیکھیے کہ ٹریولرز بھی پڑھتے تھے تو یہ بچہ یاد کرتا تھا. اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی. یہ قرآن کی وجہ سے دی گئی عزت ہے.